وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد کشمیر کی قیادت کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے لیے جاری وفاقی ترقیاتی پروگرام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر اور UK کے رہنماؤں کے ساتھ وفاقی وزراء بھی شامل تھے۔ سیاسی صورتحال اور ترقیاتی اقدامات سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی روابط بڑھانے کا خواہاں ہے۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جلد ایک سرکاری وفد امریکہ کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کپاس اور سویا بین کی مزید خریداری کے ساتھ ساتھ امریکی مصنوعات پر غیر ضروری رکاوٹوں کے خاتمے پر بھی تیار ہے۔ وزیر خزانہ نے امریکی سرمایہ کاری خصوصاً کان کنی اور معدنیات کے شعبے میں خوش آمدید کہنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا حکومت کا ہدف ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے ساتھ براہ راست بات چیت کا اشارہ دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پیوٹن نے کہا روس جنگ بندی اور امن معاہدے کے لیے دو طرفہ مذاکرات پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کسی بھی امن اقدام پر مثبت رویہ رکھتا ہے اور امید ہے یوکرینی حکومت بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کرے گی۔ پیوٹن کا یہ بیان امن عمل کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ہندوکش اور ہمالیہ کی پہاڑی سلسلوں میں برف باری گزشتہ 23 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس سے خطے کے 2 ارب سے زائد افراد کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی ادارے ICIMOD کی رپورٹ کے مطابق ان پہاڑوں سے بہنے والے دریاؤں میں پانی کی فراہمی متاثر ہونے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پانی کے بہاؤ میں کمی، زیر زمین پانی پر انحصار اور خشک سالی میں اضافہ ممکن ہے۔ ادارے نے خطے کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر پانی کی مؤثر منصوبہ بندی اور علاقائی تعاون کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم ارض پر کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہے، حالانکہ اس کا عالمی آلودگی میں حصہ معمولی ہے۔ وزیر اعظم نے پائیدار ترقی، قابل تجدید توانائی اور ماحولیاتی پالیسیوں کو قومی ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشترکہ طور پر زمین کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ارتھ ڈے پر اپنے پیغام میں کہا کہ زمین کے تحفظ کے لیے درختوں اور قدرتی وسائل کو بچانا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں اسمارٹ انوائرمنٹ فورس قائم کر دی گئی ہے اور پہلی جامع کلائمیٹ پالیسی متعارف کروا دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات قانون سازی میں مصنوعی ذہانت استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ UAE نے نئی قانون سازی، موجودہ قوانین کے جائزے اور ترامیم کے لیے AI کا استعمال شروع کیا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کے مطابق یہ نظام قانون سازی کے عمل میں رفتار، درستگی اور معیار کو بہتر بنائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ دنیا بھر میں AI کے سب سے جدید حکومتی استعمال میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پاکستان کے غیر رسمی سفیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی پیکج دیا ہے اور انہیں سول ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ان کے مسائل کے فوری حل اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے موقع فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 135 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,18,518 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ دن کے دوران انڈیکس 1,18,817 پوائنٹس کی سطح پر بھی گیا۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹر مائیکل سلیٹر کو گھریلو تشدد سمیت 7 الزامات قبول کرنے پر 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت کے مطابق سلیٹر شراب نوشی کی حالت میں جرم کے مرتکب ہوئے، وہ 1 سال سے زائد جیل میں گزار چکے ہیں۔